دوستوں آج کی ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ پاکستان کے ایٹمی دھماکوں کی شاندار کامیابی میں پاکستان ایئر فورس کے شاہینوں نے کس طرح انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنے 23 برس مکمل ہو گئے۔ 28 مئی 1998 کو پاکستان نے بلوچستان کے علاقے چاگی میں ایٹمی دھماکوں کے ذریعے بھارت کے جوہری دھماکوں کا جواب دیا تھا۔ ان ایٹمی دھماکوں کے بعد پاکستان نے مسلم دنیا کی پہلی اور دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بننے کا اعزاز حاصل کیا اور اسی دن کو یوم تکبیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پاکستان کی جانب سے 28 مئی 1998 کے نیوکلیئر دھماکوں سے پہلے ملکی فضائی حدود کی مسلسل نگرانی کو آپریشن بیدار کا نام دیا گیا تھا۔ مشن بیدار کے تحت کہوٹہ اور چاگی کی نگرانی پر مامور جنگی جہازوں کے پائلٹس کو ہدایت کی گئی تھی کہ اگر نیوکلیئر بم کے آلات لے جانے والا C-130 طیارہ ہائی جیک ہو جائے اور پاکستانی حدود سے باہر جانے کی کوشش کرے تو بنا کچھ سوچے اسے فضا میں ہی تباہ کر دیا جائے۔ مشن بیدار میں چاروں جانب نگرانی کے لیے 4 سیکٹرز تشکیل دیے گئے جنہیں اسلام آباد، پشاور، سرگودا، کوئٹہ اور کراچی سے کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ نمبر 6 اسکواڈرن جو کہ C-130 طیاروں سے لیس تھا جس کا کام سامان پہنچانا تھا۔ اس اسکواڈرن نے اس مشن کے دوران 71 مختلف فلائٹس میں بڑی مقدار میں ضروری سامان اور حساس آلات کو بحفاظت چاگی پہنچایا۔ نمبر 7 ٹیکٹیکل اٹیک اسکواڈرن جو کہ معراج طیاروں سے لیس تھا، اسے مسرور ایئر بیس کراچی سے شہباز ایئر بیس جیکب آباد بلوچستان منتقل کیا گیا تاکہ وہ چاگی کے علاقے میں 24 گھنٹے ایئر ڈیفنس ڈیوٹی دے سکے۔ نمبر 9 اسکواڈرن جو کہ F-16 طیاروں سے لیس تھا، اسے سرگودا ایئر بیس سے ہٹا کر سمنگلی ایئر بیس کوئٹہ منتقل کیا گیا تاکہ بلوچستان کے ایریا کو کور کیا جا سکے اور رات کو ان علاقوں میں پہرا دیا جا سکے۔ نمبر 11 اسکواڈرن جو کہ F-16 طیاروں سے لیس تھا، اسے 24 مئی کو سرگودا سے ہٹا کر بلوچستان بھیج دیا گیا۔ نمبر 14 اسکواڈرن کے F-17 طیاروں کو چکلالہ ایئر بیس بھیج کر کہوٹہ کے علاقے کی حفاظت کا مشن دیا گیا۔ نمبر 17 اسکواڈرن کے F-16 طیاروں کو پاکستان کے بارڈر کے ساتھ ساتھ ہوائی پہرے داری اور گشت لگانے کی ذمہ داری دی گئی۔ اس کے ساتھ پاکستان ایئر فورس کے پاس موجود تمام ریڈارز کو اس طرح پھیلایا گیا کہ ایٹمی تنصیبات اور ایٹمی دھماکوں کی ٹیسٹ سائٹ کے آس پاس ایک مکمل گھیرا بن گیا۔ اس سارے مشن کے دوران بلوچستان کے دالبندین ایئرپورٹ نے شہرت حاصل کی جو کہ چاگی سائٹ سے صرف 30 کلومیٹر دور تھا اور تمام سامان اسی چھوٹے سے ایئرپورٹ پر اتارا جاتا تھا۔ پاکستان کا نیوکلیئر بم مختلف حصوں کی شکل میں 2 C-130 طیاروں کے ذریعے دالبندین پہنچایا گیا۔ ان C-130 طیاروں کو پاکستانی حدود کے اندر بھی F-16 طیاروں نے اپنے حفاظتی حصار میں لے رکھا تھا جو کہ فضا میں مار کرنے والے میزائلوں سے لیس تھے، جبکہ اس دوران پاکستان اور بھارت کے بارڈر کے ساتھ میزائلوں سے لیس F-16 جنگی جہاز 24 گھنٹے گشت لگا رہے تھے تاکہ کوئی بھی بیرونی طیارہ ہماری حدود کے اندر داخل نہ ہونے پائے۔ یہ مشن اس قدر حساس تھا کہ یہ تک سوچا گیا کہ اگر ایٹم بم لے جانے والا طیارہ اغوا ہو گیا تو کیا کرنا ہے، جس پر F-16 طیاروں کے پائلٹس کو ایک خفیہ آرڈر جاری کیا گیا تھا کہ اگر نیوکلیئر بم لے جانے والا C-130 طیارہ ہائی جیک ہو جائے اور پاکستانی حدود سے باہر جانے کی کوشش کرے تو بنا کچھ سوچے اسے فضا میں ہی تباہ کر دیا جائے۔ اسی دوران F-16 طیاروں کے ریڈیو آف کروا دیے گئے تاکہ اس مشن کے دوران کوئی بھی انہیں کسی قسم کا حکم نہ دے سکے۔ پائلٹس کو یہ بھی کہہ دیا گیا تھا کہ ان کے آرڈرز فائنل ہیں، اگر مشن کے دوران انہیں ایئر چیف بھی آرڈرز بدلنے کا حکم دے تو اسے انکار کر دیں۔ جب 30 مئی 1998 کو پاکستان کے چھٹے ایٹمی دھماکے سے زمین کانپی تو آپریشن بیدار 98 بھی کامیابی کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس آپریشن کو کامیاب بنانے کے لیے پاکستان ایئر فورس کے شاہینوں نے اہم ترین کردار ادا کیا۔ جہاں ایک طرف انہوں نے سارا ساز و سامان سائٹ تک پہنچایا، وہیں سرحدوں کی نگرانی میں بھی دن رات مصروف رہے اور یوں پاکستان باقاعدہ نیوکلیئر پاور رکھنے والے ملکوں میں شامل ہو گیا۔ ایسے تمام ہیروز کو سلام جن کی بدولت آج ہمارا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ دوستو امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا اور ویڈیو پر کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔